درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ جناب جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مصلی رسول کے پہلے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آگ کا کام ہے، یعنی آگ کا کام ہے جلانا، آگ کے شعلے ہیں، مگر وہ اگر پانی اس پر گرا دیا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ جتنی دیر پانی سے آگ کے شعلے بجھ جاتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اگر مسلمان مومن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے تو اللہ رب العالمین اسی تیزی کے ساتھ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے ایک دفعہ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پھر اب آپ اسی بقار ایک اور بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں، توجہ فرمائیں۔ عبادت کے بعد دعا ہوتی ہے اور دعا ہر دعا اللہ کریم قبول کرتا ہے، مگر آپ کی خدمت میں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں۔ جب آپ اللہ تعالی سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان اور کوئی سوچ حائل نہ ہو۔ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں جس وقت، تو آپ کے نگاہوں میں، آپ کے خیال میں، آپ کے تصور میں، آپ کی فکر میں، آپ کے بالکل انگ انگ میں وہ چیز موجود ہو کہ میں کس کے بارے میں کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں، یہ تصور ذہن میں پہلے ہونے چاہیے۔ خدا کبھی بھی اس دعا کو رد نہیں کرتا جس میں اخلاص ہو، خلوص ہو۔ یہاں پر تو معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ، اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اس ٹیلی فون کی لعنت نے اور اس سوشل میڈیا اور یہ جو ٹیلی فون کی جو معاملات ہے، یہ اچھی چیز بھی ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے، اور یہ خطرناک بھی ہے۔ تو اس ٹیلی فون کے استعمال کرنے نے لوگوں کو بے ادب کر دیا ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، دوران طواف پورے قرب عرضی پہ اس سے بڑی قیمتی جگہ اور کوئی نہیں ہے جہاں پر آپ اللہ کے گھر میں کریں۔
اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں سامنے خانہ کعبہ ہے، آپ کھڑے وہاں. بہتر تو یہ تھا کہ آپ اس تصور میں ہوتے کہ کہاں میں اور کہاں یہ جگہ، تصور تو یہ ہوتا. مگر اسی پاک دھرتی پہ ہمارا جو سٹائل ہے وہاں طواف کرنے کا، چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ 8-9 لاکھ روپے لگا لیے یا 4-5 لاکھ روپے لگا لیے عمرے پہ چلے گئے. تو میں نے تو نہیں سنا کہ عمرہ کرنے والے نے کبھی کسی مولانا صاحب سے رابطہ کیا ہو یا کوئی کتاب پڑھی ہو کہ جناب محترم یہ عمرے کا طریقہ کیا ہے، وہاں مجھے مدینہ طیبہ میں کس رنگ ڈھنگ میں جانا چاہیے اور خانہ کعبہ کے سامنے مجھے کیسے جانا چاہیے، وہاں کے آداب کیا ہے، وہاں کا سلیقہ کیا ہے، طواف کس طریقے سے کیا جاتا ہے، زمزم کس طریقے سے پیا جاتا ہے، صفا مروہ میں کیسے جایا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگا جاتا ہے، عبادت کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے. یہ آپ بہت کم لوگوں کو دیکھیں گے جو آپ یہ تصور اختیار کریں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ادھر کعبے کا طواف جاری ہے اور ادھر زبان پر لبیک نہیں، بندے کو بتایا جا رہا ہے اب یہ طواف جاری ہے. ماشاءاللہ ہر چکر میں ان کو بتایا جاتا ہے اس وقت میں فلانی جگہ کھڑا ہوں اور آپ دیکھ دیں ماشاءاللہ میں طواف کر رہا ہوں. اور خدا کریم آپ کو جنتی بنا دے. یہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں اس مقصد کے لیے آپ آئے تھے یہاں پر. آپ نے تو اس جگہ کے آداب کو کی دجیاں بھی اڑا دی. یہ آپ نے پاکستان سمجھا ہے، ہندوستان سمجھا ہوا ہے، گلی کا محلہ سمجھا ہوا ہے، کوئی چیلم سمجھا ہوا ہے، کوئی جنازہ سمجھا ہوا ہے، گیدرنگ سمجھی ہے، کوئی آپ نے سیاسی جلسہ سمجھا ہے. تمہیں کیا پتا یہ وہ جگہ ہے جہاں تقدیریں بدلی جاتی ہے اور یہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہاں یہاں پر تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کے سنگ میں کون کھڑا ہے، آپ کے سنگ میں طواف کون کر رہا ہے، اور کیا خبر کہ آپ زندگی میں دوبارہ یہاں پر آئیں گے بھی کہ نہیں. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر آپ گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر جاتے ہیں. وہاں پہاڑوں جتنے گناہوں کو لے جانے کے بعد آپ جاتے ہیں تو گناہگار بدکار سیاہگار ہوتے ہیں، مگر جب وہاں سے پلٹ کے آتے ہو تو رسول کریم فرماتے ہیں بندہ ایسے پلٹ کے آتا ہے جیسے آج معصوم بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے. مگر پھر میرے محترم پھر وہ حاضری کا جو سلیقہ ہے پھر اس طریقے سے بھی تو ہونا جو سلیقہ کار. اللہ کریم ہم سب کو ادب نصیب فرمائے. حضرت ذی وقار میں دعا کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہم جب وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، کہیں بھی دعا کرتے ہیں، الٹی لٹائی الفاظ ہمارے زبان پر ہوتے ہیں. اللہ کریم کے محبوب کریم فرماتے ہیں کہ رب کے ساتھ تم اس طرح کی بات کیا کرو کہ جیسے رب کو تم دیکھ رہے ہوتے ہو. آپ کے ایمان کا سٹینڈرڈ، آپ کے ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ آپ تصور کہ دنیا میں گم ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں آپ ہاتھ بلند کرتے ہیں تو آپ خدا کو دیکھ کے بات کریں. اور پھر اگر آپ کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے نا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم ایمان اتنا تو ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر مجھے کس رنگ ڈھنگ میں دعا کرنی چاہیے. حضرت ذی وقار ہمارے دعاؤں کا سٹائل بدل گیا، مسجدوں کے حاضریوں کا سٹائل بدل گیا، حجاج کرام کا اس پاک دھرتی پہ سٹائل بدل گیا، بزرگوں کے قبرستان میں جانے کا سٹائل بدل گیا، جنازوں میں جانے کا سٹائل بدل گیا. جنازہ پڑھنے والے صفے باندھی ہوتی ہے، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہے. جنازے والے لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آدھے لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنا نہیں آتا. محسوس نہ کرنا، اور اگر کسی کو یہ بات بری لگے تو وہ اپنی اصلاح کرے بجائے غصہ کرنے کے. اصلاح کرے اپنی. کیا میں سچ نہیں کہہ رہا؟ جتنے جنازہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ لوگوں کو جنازہ نہیں آتا، آدھے سے زیادہ لوگوں کو وضو نہیں ہوتا. میں مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کہہ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو بھی وضو نہیں ہوتا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ جو جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں
وہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، خدا کی رضا کم اور مخلوق کو چہرے دکھانا زیادہ ہوتا ہے. تو جب آپ کا اور میرا جنازے کا سٹائل بھی یہ بن جائے، کبھی سوچا ہے کہ یہ جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، آج کی رات پہلی رات ہے، اس نے قبر میں جانا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ تصور کبھی دل میں آیا ہے؟ اگر یہ تصور جنازہ پڑھتے وقت آپ کہتے ہیں پیچھے حاضر امام کے دعا حاضر میت، تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو اگر یہ تصور آپ کو نہیں آتا کہ یہ جو بندہ سامنے لیٹا ہوا ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے رات کی رات، ابھی کچھ لوگوں کے رات اس اندھیرے کوٹھڑی میں جانا ہے، اس نے پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ، یہ درد ادھر پیدا ہوا ہے. اگر یہ درد پیدا نہیں ہوا نا تو آپ کے جنازے کا پڑھنے کا فائدہ نہ آپ کو ہوا نہ مرنے والے کو ہوا. اس لیے آپ اپنے موت کو یاد کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، آپ تو کسی کو خوش کرنے کے لیے آئے تھے. تو جب آپ اس کو عبادت ہی نہ سمجھے تو پھر وضو کی کیا ضرورت، پھر وہاں ادب و آداب میں رہنے کی کیا ضرورت. مسجدوں میں ہم لوگ آتے ہیں، مسجدوں کی حاضری بھی چیک کر لیں آپ، دن بدن میں نے گزارش کی ہے، فتنوں کا دور ہے. ہمارے آپ کے دور میں، ہماری تو اتنی عمر نہیں، آپ میں سے یہاں بزرگ لوگ تشریف فرما ہے، آپ کے دور میں مجھے بتائیں آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو ننگے سر نماز پڑھتے دیکھا؟ اس صدی میں دیکھیں گے آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو سنتیں چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ ابھی دیکھیں گے آپ لوگ نفل نہیں چھوڑتے تھے، نماز کے بعد فرض بھی پڑھتے تھے، نفل بھی پڑھتے تھے، سنتیں بھی پڑھتے تھے. آج کل لوگ جناب منجو سلام پھیرتے ہیں تو پھر آپ ذرا سیڑھیوں کا تماشا کریں، کبھی یہ ہر مسجد کا حال ہوتا ہے. یہ ہماری بندگی کا سٹائل ہے. تو پھر آفتیں کیوں نہ آئے، پھر ہماری سوچ کیسے بدلے، پھر ہمارے حالات کیسے بدلے، پھر ہمارے نظریات کیسے بدلے، پھر ہماری ضرورتیں کیسے بدلے، پھر خلوتیں کیسے بدلے، پھر قول فعل میں تضاد نہ ہو تو کیا ہو. میرے محترم، پھر جب ہمارے دعاؤں کا سٹائل ہوتا ہے، اللہ پر یقین کامل نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنے امت کو وہ طریقے بتائے، فرمایا علاج کرو، بیماری کا علاج کرو. حضور نے فرمایا بیماری کا علاج کرو دوا سے. ڈاکٹر کے پاس جانا، طبیب کے پاس جانا رسول اللہ کی سنت ہے، مگر ڈاکٹر کی طرف جانا رسول اللہ کی سنت ہے. فرمایا ڈاکٹروں سے علاج کیا کرو، مگر حضور نے فرمایا کبھی کبھی عبادت سے بھی مریض کا علاج کیا کرو. یہ مسئلہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی نماز پڑھنے سے بھی اپنے غم کا علاج کیا کرو، کبھی کبھی تلاوت کرنے سے بھی غم کا علاج کر لیا کرو. رسول اللہ نے فرمایا کبھی کبھی صدقے سے بھی غم کا علاج کیا کرو. اس لیے کہ صدقہ رد البلا ہوتا ہے، اور خدا صدقہ کرنے سے، اور صدقہ کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ اپنے بکرا دینا ہے. یہ تصور ختم کریں، یہ تصور اپنے ذہن میں ختم کریں. بکرے کا گوشت کبھی پورا سال بھی آپ نے نہیں کھایا، اور جا کے مدرسے میں اور پیر صاحب کو 40,000 روپے کا بکرا دے دیا ہے. اور 40,000 روپے کا بکرا اگر آپ کسی مدرسے میں دیتے ہو یا کسی دربار پر دیتے ہو تو 40,000 روپے لے کر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، پھر برکت کیسے ملتی ہے. آپ کو تو یہ کسی نے بتایا مدرسے میں دے دو، کسی دربار میں دے دو. اور مدرسے میں بھی دینا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، درباروں میں بھی دینا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہتا، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ غریب آپ کا وہ رشتہ دار ہے کہ جس کے پاس شاید دوائی کے پیسے نہیں ہوتے. آپ کا وہ رشتہ دار ہے جس کے بچے اسکول نہیں جاتے. آپ کا وہ محلے دار ہے جس کے پاس پکا نہیں ہوتا. آپ کا وہ رشتہ دار ہے جس کی بیٹی جہیز کی وجہ سے بیٹی ہے اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کبھی سوچا ہے
خامخواہ کوئی بندہ بھیک مانگے گا آپ سے وہ غریب ہوتا ہے؟ کبھی چیک کیا ہے آپ کے پڑوس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے آپ کو پتا ہے؟ ناک کا مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے خاندان میں کون غریب ہیں؟ آپ کے خاندان میں، میرے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمیں اتنا پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دن بھی مزدوری نہ کرے تو ان کا چولہا نہیں چلتا۔ اب آپ کی مدد کے وہ مستحق ہے، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی پیر فقیر نہیں، نہیں بابا، آپ کے پڑوس میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ تڑپ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ دوائی نہیں، کہاں جاؤں؟ میرے محترم، صدقہ بکر نہیں ہوتا، صدقے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے۔ اس کو آٹے کی ضرورت ہے، آٹا لے کر دو، کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑا لے کر دو، دوائی کی ضرورت ہے، دوائی لے کر دو، تو پھر دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہے۔ MBBS ڈاکٹر ہے، لاہور کا رہنے والا ہے، میں رات کو اس کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا، MBBS ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میرے بیٹے کو ایک لا علاج مرض اچانک ان کے وجود میں آ گیا، تو میں نے جب ٹیسٹ کرائے تو وہ اتنا بڑا مرض تھا کہ ٹھیک ہونا ممکن ہے مگر اس پر کئی سال لگتے ہیں۔ ایک چھوٹا میرا بیٹا تھا، مرض اتنا بڑا تھا کہ جو بہت خطرناک مرض تھا، ہم نے اسپتال میں داخل کر لیا اس کو۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر پر خود گزرا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں نے بیٹے کو داخل کیا اسپتال میں، بیوی میری ان کے ساتھ تھی اور میں گھر چلا گیا۔ پوری رات میں سوچتا رہا یا اللہ، ایک ہی بیٹا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اب یہ تو آپ کسی باپ سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ جب بیٹا مشکل میں ہو تو اس پہ کیا گزرتا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا، مگر اچانک وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ رسول کریم کا فرمان ہے کہ اپنے بیماری کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ وہ MBBS ڈاکٹر کہتا ہے میں اٹھا، رات کو 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، میں اٹھا، میں نے کہا چلو ابھی اٹھتا ہوں، کوئی صدقہ کرتا ہوں۔ رسول کریم کا فرمان دریافت کی گزرگاہیں بدل سکتی ہے مگر رسول اللہ کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بدل نہیں سکتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بیمار کا علاج صدقے سے کرو، میرا ایمان ہے رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرو گا، اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ جذبہ ہو، یقین کامل ہو، اپنے نبی کے فرمان پر یقین ہو۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھا اور چلتا چلتا ایک گلی کراس کیا، دوسری گلی کراس کی، مجھے کوئی نہ ملا، سردی کی رات تھی۔ واپسی پر جب خرامہ گھر کی طرف لوٹ کے آ رہا تھا تو میں نے کہا کوئی بھی نہیں ملا، پیسے میرے جیب میں تھے، اچانک میری نظر ایک بلی پر پڑی جو سردی سے کانپ رہی تھی اور اس کے معصوم بچے اس کی دودھ پی رہے تھے، اور میں نے جب غور سے دیکھا وہ میں نے محسوس کیا کہ بچوں کو دودھ تو پلا رہی ہے پر آپ بھوکی ہے۔ میں نے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ نے صدقے کا حکم فرمایا، یہ شرط نہیں ہے کہ جانور ہو یا انسان ہو، یہ شرط تو حضور نے نہیں لگایا۔ وہ فرماتے میں گھر چلا گیا، فریج کھولا، تھوڑا سا گوشت نکالا، گرم کیا، ٹکڑے کیا، جلدی بھاگا میں وہ گوشت لے کر آیا اور اس بلی کے آگے میں نے گوشت رکھ لی، اور بلی نے جب گوشت دیکھا، وہ بھوکی تھی بیچاری، واقعی بھوکی تھی، اس نے سارا گوشت کھا لیا، اور میرا دل خوش ہوا کہ میں نے ایک بھوکے کی بھوک کو مٹا دیا ہے۔ میں گھر چلا گیا، اور میں جب گھر چلا گیا تو گھر میں اچانک میں جب لیٹا، پہلے نیند نہیں آ رہی تھی اور ابھی نیند آ گئی، اور جب نیند آ گئی تو میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میرا بیٹا ہے اور بہت سارے کوے جو میرے بیٹے کے سر کو نوچ رہے، حملہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور اچانک وہ بلی جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گوشت کھلایا تھا، وہ بلی آتی ہے اور تمام کووں کو بھگا لیتی ہے۔
اچانک میں اٹھا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں ڈرونا خواب ہے، خدا خیر ہی کرے، کبو کو دیکھنا اور یہ زخمی حالت میں بیٹے کو دیکھنا۔ میں نے گاڑی نکالی، میں بھاگا اسپتال پہنچا۔ اب صبح کا وقت ہے، میں جب گھر اسپتال پہنچا تو میرا بیٹا چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، اور میرے بیوی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹروں کا بورڈ جو آپ کے کولیگ ہیں، تمام MBBS ڈاکٹر آپ کے انتظار میں ہیں، وہ کہتے جلدی بلاؤ ان کو، پتہ نہیں کیا ہوا۔ جو بیماری کل کے رپورٹ میں آئی تھی، آج ایک رپورٹ میں بھی وہ بیماری موجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ ٹھیک کیسے ہو گیا۔ تو تمام ڈاکٹروں کے بورڈ نے مجھے کہا کہ بتا، ہم نے 2 دفعہ ٹیسٹ کروائے، یہ بیماری ختم کیسے ہوئی، آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو میں نے کہا یہ بیماری میں نے ختم نہیں کی، میرے اللہ نے ختم کی ہے۔ ہم نے رات کو اللہ سے سودا کیا اور رسول اللہ کے اس فرمان پہ عمل کیا، بے شک صدقہ کیا، بلی کی خدمت کی ہے، مگر وہ جب تقدیر بدلنے پہ آتا ہے تو اس کی رحمت کو بھی بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ دعا، یہ ہے وہ صدقہ کہ جب آپ سچے دل سے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو رب ذوالجلال پھر اس کا جو اجر ہے نا، پھر وہ اس انداز سے عطا کرتا ہے۔ حضرات جی وقار، ہمارے چونکہ ایمان بہت کمزور ہو گئے، اور ہمارے جو ایمان ہے نا جی وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دل و دعاؤں پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ صاحب روح بیان لکھتے ہیں نا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عرب کا شہزادہ تھا جو پوری رات شراب پیتا تھا، پوری رات وہ شراب پیتا تھا۔ ان کے دوست آئے، ان دوستوں نے کہا جی کہ حضرت پہلے کھانا کھلاؤ، بعد میں رات کو شراب پیئیں گے۔ تو اس عربی شہزادے نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے اور کہا جاؤ یہ 4 درہم لو اور جاؤ کھانا پینا لے کر آ جاؤ تاکہ ہم اپنے دوستوں کو کھانا کھلائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ غلام چلا گیا، اور جب چلا گیا تو راستے میں منصور عمار ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو خطاب کر رہے تھے کسی جگہ، اور بہت سارے لوگ ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی گزر نہ سکا، آیا تھا تو مالک کی طرف سے کھانا لینے کے لیے، پر میں ادھر وہ درہم لے کے کھڑا رہا۔ میں نے کہا چلو تھوڑی دیر خطاب سن لیتے ہیں، کون سا بازار میں بند ہو جانا ہے، تو میں تھوڑا سا خطاب سن لیتا ہوں اور خطاب کے بعد پھر میں کھانا لے جاتا ہوں۔ ابھی میں خطاب سن رہا تھا کہ اچانک ایک بندہ آیا اور اس نے کہا مولانا صاحب آپ خطاب روک لیں، میرا ایک درد دل ہے، ذرا سماعت کر لو۔ وہ یہ ہے کہ 3 دنوں سے آپ کا خطاب بہت اچھا ہے، بہت پیارا خطاب ہے، مگر میرے بھوک آپ کے خطاب سے مٹ نہیں رہی۔ گزارش یہ ہے 3 بچیاں ہیں گھر میں، 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقے ہیں، آپ اگر مہربانی کر لیں میرے کوئی مدد کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں مزدوری مجھے مل نہیں رہی اور آپ میرے لیے کوئی بندوبست فرما دے۔ منصور عمار نے اس کو جھڑکا نہیں اور خطاب روک کے فرمایا کہ اس بڑے اجتماع میں ایسا کوئی شخص ہے جو اس بندے کو 4 درہم دے اور اپنی مرضی کی 4 دعائیں مجھ سے کروائے، مگر وہ اللہ پہ بھروسہ تھا ان کو۔ انہوں نے کہا میں صرف دعا نہیں کروں گا، قبولیت کی گارنٹی بھی میں دوں گا، یہ صرف اٹھے ہوئے ہاتھ نہیں ہوں گے، میں جب دعا کروں گا میرا اللہ پھر یقین کامل ہے، اللہ قبول بھی فرمائے گا، میں گارنٹی بھی دیتا ہوں۔ وہ جو غلام تھا نا، اس نے سوچا یار پیسے تو بے شک میرے مالک کے ہیں مگر سودا بڑا سستا ہے، میں چلو جو کچھ بھی ہے وہ آگے صفوں کو چیرتا ہوا منصور عمار کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ 4 درہم اس کو دے دیے، دے دو جی، وہ پیسے جب ان کو دے دیے نا تو وہ چلا گیا۔ اس نے کہا خطاب بعد میں کروں گا، پہلے دعا بتاؤ کون سی دعا کروانی ہے، اب ذرا سنو۔ اس نے کہا پہلی دعا یہ ہے کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔
دوسری دعا یہ ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں تھے، مالک کے تھے، دعا کرو اللہ مجھے اس لائق کر دے تاکہ میں لوٹا بھی سکوں۔ تیسری دعا یہ ہے کہ میرا مالک شرابی ہے، میں نے نمک کھایا، دعا کرو خدا میرے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی دعا یہ ہے آپ دعا کریں کہ اللہ کریم اس مجمع سمیت اور میرے سمیت اور میرے مالک سمیت سب کی بخشش فرما دے، یہ دعا کرا دے۔ تو انہوں نے دعائیں کرائی، برحمت کا کرنے کے بعد وہ غلام جب پہنچتا ہے نا اپنے مالک کے پاس، وہ گھوم رہا ہے اور فرمانے لگا کہ آپ کیوں لیٹ ہو گئے؟ اس نے کہا یار آپ نے بھیجا تھا سودا کے لیے، کھانا پینے کے لیے۔ اور اس طرح منصور عمار خدا کا نیک بندہ ہے، خطاب کر رہا تھا تو اس طرح بات کی ساری بات سنا دی، تو پھر میں نے 4 درہم دے دیے اور پھر 4 دعائیں بھی کرا دی۔ وہ مالک چونکہ تیر منصور عمار کے لبوں سے نکلا ہوا تیر تھا جو اس شہزادے کے دل پہ لگا تھا، اس نے کہا بتا کون کون سی دعائیں کی ہے؟ اس نے کہا پہلی دعا یہ کی ہے کہ میرا مالک شرابی ہے، توبہ کر لے۔ اس نے کہا اچھا یہ دعا کرائی، وہ ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی شراب کی، زمین پہ مارا اور مار کے کہا آج سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، دوبارہ بتا دوسری کون سی دعا کرائی ہے؟ اس نے کہا دوسری دعا یہ کرائی ہے کہ پیسے چونکہ آپ کے تھے میرے تو تھے نہیں، تو میں نے ان سے کہا تو دعا کرو خدا مجھے اس لائق کر دے، اس کا نعم البدل نصیب کرے تاکہ میں اس کا قرضہ ادا کر سکوں۔ فرمایا قرضے کو چھوڑ دو، 4 درہم بھی تیرے اور میں اس بدلے میں 4000 درہم آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا چوتھی دعا کون سی کرائی؟ فرمایا چوتھی دعا یہ کرائی، اللہ توجہ کرو حضرات، چوتھی دعا میں نے یہ کرائی کہ اللہ رب العالمین میرے مالک کو توفیق عطا فرمائے، توبہ کر لے۔ اور آخر پہ جو دعا میں نے کرائی نا وہ یہ دعا کرائی ہے کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں خدا ان کو بھی اور میرے مالک سمیت خدا سب کی بخشش فرما دے۔ تو اس نے کہا گزارش یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے سارا کچھ کر لیا ہے، مگر یہ جو بخشش کی بات آپ نے کی ہے نا کہ خدا کریم بخشش فرما دے، میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا اور توبہ بھی کر لیا ہے، نعم البدل بھی ادا کر دیا ہے، مگر بخشش تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا جی، بخشش تو اس رب نے کرنی ہے۔ اس کے آنسو بہتے ہوئے کہا بخشش تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں وہ بخشے گا یا نہیں، میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا۔ وہ شہزادہ کہتا ہے رات کی تاریکی میں جب سویا مجھے کسی نے اٹھایا اور کہا اٹھو، ارے اللہ کی قدرت سے آواز آئی جا، اے میرے بندوں کو معاف کرنے والے تم نے میرے بندوں کو معاف کیا، ہم نے تیری توبہ بھی قبول کر لی اور تجھے بھی معاف کر دیا ہے، تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے میرے حال پہ اس طرح رحم فرما دیا ہے۔ سچے دل سے دعا کیا کرو، درد دل سے دعا کیا کرو اور دل و دماغ کو حاضر کر کے اللہ کے حضور جب صرف زبان سے دعا نہ کرو، دعا کرتے وقت آپ کا دل بھی دعا کرے، آپ کی آنکھیں بھی دعا کرے، آپ کی سوچ بھی دعا کرے، آپ کا انگ بھی دعا کرے۔ جب انگ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں تو پھر الفاظ بعد میں آتے، قبول پہلے ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔